کہنا پڑتا ہے کہ پیٹرول ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس کا الٹرنیٹو نہیں ہے، اور اس کی قیمت سے اور اس کے بڑھنے سے ایک عام پاکستانی اور ایک غریب کاشتکار ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے۔ اس لیے جو حکومت نے بلا جواز، غیر ضروری اور پروپورشنیٹ سے زیادہ پرائس بڑھائی ہے، اس لیے ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں ورنہ شاید ہم نہ کرتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کی جنگ سے دنیا میں پرائسز میں رد و بدل ہوا ہے۔ 96 کنٹریز میں پرائس میں رد و بدل ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان ویتنام کے بعد پہلا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ پرائس میں انکریز ہوئی ہے۔ ویتنام میں 50% ہوا ہے۔ ہم ایون نائجیریا سے بھی آگے گئے، نائجیریا میں پرائسز 35% بڑھی ہے، جبکہ لاسٹ نائٹ ہمارے ہاں پرائسز 42% اور 54% بڑھی ہے۔ ہم دنیا کا پہلا ملک بن گئے، ویتنام سے بھی آگے بڑھ گئے ڈیزل کی پرائسیں بڑھانے میں۔ حکومت اس سلسلے میں ناکام ہو چکی ہے۔ آپ آئی ایم ایف سے ڈیل کس طرح نہیں کر سکے؟ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ آپ لیوی کیوں نہیں کم کر سکے؟ پیٹرولیم لیوی اس وقت 160 روپے ہے، آپ اس کو کم کر دیں۔ اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے میں ناکام رہے ہیں تو پھر عوام کو سیدھا سادہ بتاؤ، میڈیشن کے نام پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایران اور امریکہ کے ساتھ یہ سیز فائر کیسے کروا پائیں گے؟ اور اس پہ آپ نے اعتماد میں لیا بھی نہیں ہے پارلیمان کو۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ حکومت کنسالیڈیشن نہیں کر سکی، کنزرویشن نہیں کر سکی، موبیلٹی مینجمنٹ نہیں کر سکی۔ آلریڈی آپ کہہ چکے ہیں کہ 4 دن ہفتے میں کام ہوگا، زوم کی وجہ سے آپ 50% ورک لوڈ ختم کرا چکے ہیں۔ پھر آپ کی لاسٹ منتھ میں آئل مارکیٹنگ کمپنی کی سیل 19% کیوں زیادہ ہوئی ہے اس سے پہلے والے مہینے میں، جبکہ سب کچھ بند تھا؟ آپ ہورڈنگ، سمگلنگ اور وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کو آپ نہیں روک سکے۔ آپ اپنی شاہ خرچیوں کی وجہ سے لیوی کو نہیں کم کر رہے ہیں، جبکہ یہ آپ عوام پہ برڈن پاسان کرتے ہیں۔ میں ان کو کہوں گا کہ سری لنکا، افغانستان میں بھی 7% پرائس بڑھی ہے، جبکہ آپ 50% سے آگے بڑھ گئے۔ اور سب سے پہلے میں ان کو مثال دوں گا کہ ہمارے دشمنی سے، لیکن ہمارا پڑوسی یہاں موجود ہے، پڑوسی ملک میں، وہاں انہوں نے اپنے جو ایکسائز ڈیوٹی لگی تھی اس کو 13 روپے سے 3 روپے پہ لے کے آئے تاکہ عوام پہ برڈن پاسان نہ کر سکے۔ اور میں ان کو وہ بھی مثال دوں گا اپنے پڑوسی ملک کا، جو میں نام ان کا نہیں لینا چاہتا، اتنی ہمارے پاس ان کی دشمنی کہ میں نام مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ ہمارا دشمن ملک، لیکن وہاں بھی اس پرائس کا برڈن آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے شولڈر کیا۔ وہ آئل مارکیٹنگ کمپنی جو ہر مرتبہ یہ پرائس بڑھا کر کے، یہ قیمتیں بڑھا کر کے پرافٹ کما رہے ہیں، اس ملک نے یہ کیا کہ ہم آئل مارکیٹنگ کمپنی بھی اس برڈن کو شولڈر کریں گے۔ انہوں نے بھی کچھ پرائسز اپنے ذمہ لے لی، لیکن عوام کو پاسان نہیں کیا۔ آپ نے عوام کے ایک آرڈنری بندے پہ، آپ نے اس مرتبہ وزیر اعظم صاحب کو میں ڈائریکٹلی کہتا ہوں کہ آپ نے 3 مرتبہ عوام کو ایڈریس کر کے، ان کا ہمدرد بن کے، آپ نے ان کے مبارکبادیں لے کے آپ نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا، کیونکہ آپ اس کو ہر مرتبہ آپ وائنڈ اپ کراتے تھے اور ایک گو میں آپ نے پرائز زیادہ بڑھائی۔ آپ نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ ساتھ جو آپ سبسڈی دے رہے ہیں، اس وقت پاکستان بھر میں کے پی کے میں تقریباً 14 لاکھ کی بائکس ہے، پورے پاکستان میں تقریباً 2.5 ملین کے ہیں، زیادہ ہے 25 سے سم تھنگ۔ اس پہ اگر آپ دیں گے سبسڈی، آپ ٹریکٹر کو کہتے ہیں ہم سبسڈی دیں گے، آپ نے مس یوز کے لیے، کرپشن کے لیے ایک اور راستہ نکالا۔ بے نظیر انکم سپورٹ میں پیسے جاتے رہے، لیکن ٹرانسپیرنسی نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ 700 ارب روپے تو اسپینڈ ہو گئے، لیکن بہاول نگر میں ایک عورت بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ کبھی رمضان میں پیکیجز پہ، کبھی ان پیکیجز پہ آپ لوگوں کو پیسے دیں گے، یہ پیسے ان لوگوں کی جیبوں میں نہیں جائے گا جو اصل میں حقدار ہے، جو چلا رہے ہیں، جن کی بزنس جس کو ضرورت ہے۔ یہ پتہ نہیں یہ کہاں پیسے کہاں جائیں گے، پرس جو سرکار کے پرس سے یہ پیسے نکلیں گے۔ آپ اگر اس عوام کو کہہ رہے کہ میں نے اسلام آباد اور پنجاب میں ٹرانسپورٹ فری کی ہے، یہ پیسے کہاں سے پھر آ رہے ہیں؟ اگر ایسے ہی کرنا تھا تو
तो आवाम को समझाएं कि आपने प्राइस कैसे बढ़ाई है। आपने बेतहाशा प्राइस बढ़ाई है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। और ये वक्त है, हम अपील करेंगे पूरी मुस्लिम दुनिया को कि ये वक्त है, इस जो जितना जंग जारी रहेगा इसका भी इम्पैक्ट होगा। हम पूरी दुनिया से भी अपील करेंगे कि इस जंग को रोका जाए। और पेट्रोलियम के प्राइसेस पे मजीद जो डिटेल बहस है वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ ये तैमूर जगला साहब इंशाल्लाह ताला उस पर आपसे डिटेल बात करेंगे। कहना पड़ता है कि पेट्रोल एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका अल्टरनेटिव नहीं है, और इसकी कीमत से और इसके बढ़ने से एक आम पाकिस्तानी और एक गरीब काश्तकार डायरेक्टली इफेक्ट होता है। इसलिए जो हुकूमत ने बिलाजवाज गैर ज़रूरी और प्रोपोर्शनेट से ज़्यादा प्राइस बढ़ाई है, इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वरना शायद हम ना करते। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की जंग से दुनिया में प्राइसेस में रद्द-बदल हुआ है। 96 कंट्रीज में प्राइस में रद्द-बदल हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान वियतनाम के बाद पहला मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा प्राइस में इंक्रीज हुई है। वियतनाम में 50% हुआ है। हम इवन नाइजीरिया से भी आगे गए। नाइजीरिया में प्राइसेस 35% बढ़ी है, जबकि लास्ट नाइट हमारे यहाँ प्राइसेस 42% और 54% बढ़ी है। हम दुनिया का पहला मुल्क बन गए, वियतनाम से भी आगे बढ़ गए डीजल की प्राइसें बढ़ाने में। हुकूमत इस सिलसिले में नाकाम हो चुकी है। आप IMF से डील किस तरह नहीं कर सके? IMF के प्रोग्राम पे आप लेवी क्यों नहीं कम कर सके? पेट्रोलियम लेवी इस वक्त 160 रुपए है, आप उसको कम कर दें। अगर आप IMF के साथ डील करने में नाकाम रहे हैं तो फिर अवाम को सीधा साधा बताओ, मीडिएशन के नाम पे आप क्या कर रहे हैं? आप ईरान और अमेरिका के साथ ये सीज फायर कैसे करवा पाएंगे? और उस पर आपने एतमाद में लिया भी नहीं है पार्लियामान को। इस बात की जरूरत है कि हुकूमत कंसोलिडेशन नहीं कर सकी, कंजर्वेशन नहीं कर सकी, मोबिलिटी मैनेजमेंट नहीं कर सकी। ऑलरेडी आप कह चुके हैं कि 4 दिन हफ्ते में काम होगा। जूम की वजह से आप 50% वर्कलोड खत्म करा चुके हैं। फिर आपकी लास्ट मंथ में ऑयल मार्केटिंग कंपनी की सेल 19% क्यों ज्यादा हुई है उससे पहले वाले महीने में, जबकि सब कुछ बंद था? आप होर्डिंग, स्मगलिंग और वो लोग जो जखीरांदोजी कर रहे हैं उनको आप नहीं रोक सके। आप अपने शाखर्चियों की वजह से लेवी को नहीं कम कर रहे हैं, जबकि ये आप आवाम पे बर्डन पासान करते हैं। मैं उनको कहूंगा कि श्रीलंका अफगानिस्तान में भी 7% प्राइस बढ़ी है, जबकि आप 50% से आगे बढ़ गए। और सबसे पहले मैं उनको मिसाल दूंगा कि हमारे दुश्मनी से, लेकिन हमारा पड़ोसी यहां मौजूद है, पड़ोसी मुल्क में, वहां उन्होंने अपने जो एक्साइज ड्यूटी लगी थी उसको 13 रुपए से 3 रुपए पे लेके आए ताकि अवाम पे बर्डन पासान ना कर सके। और मैं उनको वो भी मिसाल दूंगा अपने पड़ोसी मुल्क का, जो मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, इतनी हमारे पास उनकी दुश्मनी के मैं नाम मुनासिब नहीं समझता। वो हमारा दुश्मन मुल्क, लेकिन वहां भी इस प्राइस का बर्डन ऑयल मार्केटिंग